بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1423 ہجری کے عشرہ محرم کی 8ویں تقریر آپ حضرات حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل 8 روز سے آپ انتہائی عقیدت، محبت، مودت کے ساتھ بیانات کو سنتے رہے۔ محبان اعزا کی جانب سے یہ عشرہ منعقد ہوا۔ ماشاءاللہ نوجوانوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس عشرے کو تقریباً پائے تکمیل تک پہنچایا۔ کل کی آخری تقریر اور رہتی ہے یہاں، اور آپ نے خود انتظامات ملاحظہ کیے کہ انہوں نے ہر طریقے سے انتظام میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی، حتی الامکان اپنے مہمانوں کو، عزاداروں کو ہر طریقے کی آسانی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی روحانی کام ہوتے ہیں وہ سب آپ کے ہی تعاون سے ہوتے ہیں، اور چونکہ پروگرام اتنے قیمتی ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا، تو ہر طریقے سے آپ کو محبان اعزا کی مدد کرنا چاہیے، اور خصوصاً دنیا کا کوئی بھی کام بغیر رقم کے نہیں ہوتا، تو امید ہے کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں گے اور محبان اعزا کے کاؤنٹر پر یا ان کے اراکین کو کچھ نہ کچھ نظر مولا پیش کریں گے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ ہماری راہ میں ایک خرچ کرو تو ہم احسان نہیں رکھتے، اس کے بدلے میں 10 دیتے ہیں۔ تو اپنے کاموں میں برکت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی راہ میں بھی سال بسال ہر فرد، وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں نظر چھوٹی سی ہو یا بڑی سی ہو، ہر نظر قبول ہوتی ہے۔ کسی حقیر آدمی کا تحفہ بھی وہ رد نہیں کرتے۔ شاعران کا زمانہ تھا اور حضرت امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ کے روضے پر وقف کی طرف سے بڑے بڑے انتظامات تھے۔ امام کے روضے پہ لوگ زری میں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اپنی محبت ہے کہ امام کی بارگاہ میں زری کے اندر جس کے پاس جو ہو، جو اس کی حیثیت ہو،
وہ اس میں نظر چڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، بڑے لوگ جواہرات لاتے ہیں، ہیرے لاتے ہیں، سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، اور غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی قمیص کے بٹن ہی توڑ کے ڈال دیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بٹن نکلتے ہیں، گھڑیاں نکلتی ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ محبت میں جب وہ زری پہ پہنچا تو وہ کچھ نہ کچھ نظر مولا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک صحافی پاکستان سے گیا تھا، اس نے پورے روضے میں خداموں کا انٹرویو لیا۔ اس نے پوچھا کہ روزانہ یہاں کتنے چڑھاوے چڑھ جاتے ہیں؟ تو خداموں نے کہا کہ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی کرنسی اس ذریعے سے نہ نکلے۔ کروڑوں روپے روز نکلتے ہیں، کتنا سونا چاندی زیورات نکلتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو آفس بنا ہوا ہے امام کا وہاں پر نذرانے دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ ایک مٹی کے تیل کا لیمپ لائی۔ اس نے کہا یہ ہماری طرف سے امام کو دے دو۔ تو تمام آفس کے لوگ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا یہاں کروڑوں روپے کی تو لائٹ خرچ ہوتی ہے روزے پہ، یہ امام تیری مٹی کے تیل کا لیمپ کیا کریں گے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ امام کو تم دے دو، تم سے اس سے کیا مطلب کہ وہ اس کا کیا کریں گے، دے دو۔ تو آفس کا بیان ہے جو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے صحافی کو بتایا، اخبار جہاں کا صحافی گیا تھا، خالد نام تھا اس کا، اس کو بتایا کہ ہم آڈٹ کر رہے تھے، پورے روزے کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے، اور دوسرے دن ہم کو شاعران کے سامنے روزے کا پورا حساب پیش کرنا تھا۔ اتفاق سے رات کو ہمیں پورا حساب کرنا تھا، لیکن ایک دم سے پورے مشہد کی لائٹ چلی گئی اور پوری رات گزر گئی، لائٹ نہیں آئی۔ تو ہم لوگوں نے کہا اب کام کیسے کریں؟ تو سب نے کہا بھائی وہ ایک بڑھیا لیمپ دے گئی تھی، وہی جلا کے اسی کی روشنی میں کرو۔ تو اس کا لیمپ رات بھر روزے میں جلا اور اسی کی روشنی میں آڈٹ سارا ہوا، حساب کتاب ہوا۔ تو خداموں نے کہا کہ وہ یوں قبول کرتے ہیں، اس طرح وہ ہر ایک کا تحفہ قبول کرتے ہیں۔ تو خیال رکھیے سال میں ایک بار حسین مہمان آتے ہیں اور آپ کے عزا خانے میں یہ بہار آئی ہوئی ہے، اور کل تک کی بہار ہے، یہ 10 دن کے محرم کی بہار۔ تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کو ہر طریقے سے آپ تعاون پہنچائیے، ان کی مدد کیجیے، اور ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ بھی ہمت کر سکیں کہ ایسا اشراق کرائیں، اور وہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ تو آپ وعدہ کریں تعاون کا، تو میں مجلس پڑھوں۔ آج کی مجلس پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، حالانکہ مجلس اس وقت فیصل آباد بھی جا رہی ہے، موبائل پہ وہاں سب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، امام باڑے میں وہاں کا مجمع بھی سن رہا ہے۔ اب وہ وہاں والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے آپ کی وجہ سے کہ مجلس ہی نہیں شروع ہو رہی ہے، اور آپ ایک درود پڑھ کے رہ گئے۔ سب نے وعدہ نہیں کیا کہ محبان اعضاء کی کس طرح مدد کریں گے آپ۔ اب جب یا علی کو بیچ میں ڈالا ہے تو وعدے سے نہ پھریے گا، وعدہ ہو گیا ہے، مولا علی چھوڑیں گے نہیں جو وعدہ، ہاں وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاد ان کے ہاتھ میں، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور پھر آج حضرت عباس کا دن بھی ہے اور کل کا دن آخری ہے۔ جہاد کے بہت سے طریقے ہیں،
تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے، ایک قسم ہے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا، زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یہ بھی جہاد ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، اچھی اچھی کتابیں لکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے، زبان سے جہاد ہوتا ہے، ان کی شان میں مدح کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے، ان کی نصرت کرنا۔ تو جہاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے لیے لفظ ہیں۔ جب مجاہدین جہاد کریں گے تو اسے مجاہدہ کہیں گے، اور جب جدال ہوگا تو اسے مجادلہ کہیں گے، جب زبانی مقابلہ ہوگا تو اسے مناظرہ کہیں گے، اور جب شعراء جہاد کریں گے تو اسے مشاعرہ کہیں گے۔ تو آج میں یہ والا جہاد پڑھوں گا جسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ مشاعرے کے ذریعے کیسے جہاد ہوتا ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے جو شاعر کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کرتا ہے، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اس لیے جہاں شعر پڑھتا ہے، جہاں وہ اس کا میدان ہوتا ہے جہاد کرنے کا، اس کو کہتے ہیں مشاعرہ۔ تو جہاد تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، مشاعرہ کس کی راہ میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر شعراء تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، زیادہ تر شعراء تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی جنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی حوروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ شعراء کس کی شان میں جہاد کرتے ہیں، کس کی طرف سے لڑتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ شعراء حضرت علی کی طرف سے جہاد کرتے ہیں۔ ابھی سمجھ ہی میں نہیں آیا تو بابا ہوئے گی کیوں؟ ابھی تو موضوع ہی نہیں شروع ہوا، تو ابھی تو کسی کے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ہوگا کیا۔ تو شعراء جو ہیں وہ علی کی نصرت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں لڑتے ہوئے۔ اب یہ لڑائی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مجمع میں سبھی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، اور لڑنا ہوتا ہے، جنگ کرنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، گویا تلوار چلانا ہوتی ہے، اور پھر قتل عام بھی کرنا ہوتا ہے، تاکہ مولا علی پکار کر کہیں کیا جہاد کیا تو نے میری شان میں، کیا میری نصرت کی ہے، پھر ادھر سے شاباش بھی ملتی ہے۔ دیکھیں جہاد کے میدان میں رسول اللہ آ کے کبھی یہ نہیں کہتے خوب لڑے، لیکن مشاعرے میں جو شعراء علی کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو مولا علی خواب میں آ کے کہتے ہیں بھئی خوب جہاد کیا، ہماری طرف سے تمہارے لیے انعامات ہیں، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ تو یہ لڑائی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر جب شاعر کوئی بہت بڑا ہو، مشہور ہو، اور تمام مسلک کے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہوں، احترام کرتے ہوں، تو ایسے موقع پر یہ سوچ کے شاعر ذرا سا دبتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک کا فیور کریں گے تو کچھ لوگ خلاف ہو جائیں گے، تو ہماری مقبولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہی اس کا جہاد بن نفس ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ ہمیں حکومت کی پرواہ نہیں، بادشاہ کوئی ہو، عوام کوئی ہوں، مشاعرے میں کوئی لوگ بیٹھے ہوں، ہمیں علی کے لیے لڑنا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے، غزل کے معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا، وہاں گنجائش بھی نہیں ہے
اب ان شعراء کا کیا کہنا کہ جہاں عشق و محبت سننے لوگ آئے ہوں کہ مزے مزے کی غزلیں سنیں گے، وہاں لڑائی چھیڑ دے شاعر، جہاد شروع کر دے۔ تو یہ وہ کارنامے ہیں ان شعراء کے جو مجاہد شعراء تھے۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے میر تقی میر کا، جو اردو کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کہے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے، آج سے 200-250 برس پہلے بادشاہ بھی مشاعرے سننے آتے تھے، اور سبھی سن رہے ہیں، کسی مشرب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بار میر تقی میر شمشیر برہنہ بن گئے، تلوار کھینچ لی اور انہوں نے غزل شروع کی۔ غزل پڑھ رہے ہیں، دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں غزلیں موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کی غزلیں سناتا ہوں۔ آپ سوچئے گا کہ 250 برس پہلے جب انہوں نے یہ غزلیں مشاعرے میں پڑھی ہوں گی تو مشاعرے کا کیا عالم ہوا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے ایک بار ایک غزل چھیڑ دی میر تقی میر نے بھرے مجمع میں، دہلی کے مجمع میں، جہاں حالات سازگار نہیں تھے، مجمع اپنا نہیں تھا، بادشاہ اپنا نہیں تھا۔ انہوں نے نگاہیں ٹیڑھی کر لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مشاعرے میں وہی کہیں گے، کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ عزت علی کی، قدر علی کی بہت ہے دور، مورد ہے وہ ذوالجلال کے عز و جلال کا۔ پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ، جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا۔ پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ، جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا۔ فکر نجات میر کو کیا، مدح خواں ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل کا۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا۔ پڑھتے پڑھتے ایک بڑا مشاعرہ تھا، اور قلعے میں مشاعرہ تھا، اور بادشاہ بیٹھا ہوا مشاعرہ سن رہا تھا۔ ایک بار وہ زمانہ تھا کہ جب دوست کو یار کہتے تھے، اب بھی کبھی کہتے ہیں اما یار کیا کہتے ہو، دوست کو یار کہتے ہیں نا، کسی کا بھی دوست ہو یار کہتے ہیں نا۔ نہیں سن رہے ہیں آپ، مشاعرہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ جہاد سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ علی کی راہ کا جہاد ہے۔ تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں، تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں، لیکن کم ہیں وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں۔ اے معاذ اللہ، دخل کفر ہے اسلام میں کیوں ہو غلط، پوچھ اور باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں۔ غلط، پوچھ، باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں۔ سگے کو میر میں تو اس شیر حق کا ہوں جس کو سب نبی کا خیش بھائی حیدر کرار کہتے ہیں۔ عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی، عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی، میں تو اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے دھڑ کے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں۔ تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں۔ سگے کو میر میں تو علی کے در کا کتا ہوں جس کو سب حیدر کرار کہتے ہیں۔ یار اور ہے، حیدر کرار اور ہے۔ یہ عجیب مشاعرہ ہے، کہیں نام لے کے اور کہیں بغیر نام لیے ہوئے۔ یہ جہاد ہو رہا ہے، یہ زبان کا جہاد ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ جہاد آسان نہیں ہے۔
اس دور میں بھی مشکل ہے کہ کوئی بڑا شاعر علی کی راہ میں جہاد کو یوں نکل پڑے اور اپنے لفظوں کو علی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو۔ جان سے ہم بھی جاتے رہے ہیں، آؤ تم بھی جانے دو۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ابھی میر کی یہ غزل بہت مشہور غزل ہے، لیکن جب دوسرا شعر پڑھوں گا تو پہلا شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو۔ جان سے بھی ہم جاتے رہے ہیں، تم بھی آؤ جانے دو۔ خوب نہیں اے شمع کی غارت، ساتھ رہیں بیگانے دو۔ خوب نہیں، خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہیں بیگانے دو۔ کب تیرے فرمان پہ سوئے یہ بازو کے پروانے دو۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو۔ کس کی لاش پڑی رہی اور کس کی لاش پہ جھگڑا ہوا ہے؟ ارے بھائی کچھ ہسٹری پڑھی ہے یا ایسے ہی شاعری سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ ارے شاعری کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ میر پوری تاریخ لیے بیٹھے جہاد کر رہے ہیں۔ ہے گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا۔ دعویٰ تو حق شناسی کا ہووے تو اس قدر، پھر جان بوجھ کے یہ حق طلب بطول کا۔ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے۔ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے۔ خوش سر انجام وہ ہی ہیں جن کو اقتدا اولین امام سے ہے۔ یہ ہے میر تقی میر۔ یہ ہے میر تقی میر۔ تو اب جو میر کی راہ پہ چلے وہ آپ سے آپ بڑا شاعر ہو جائے گا۔ غالب نے اعلان کیا کہ ہم میر کی تقلید میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو غالب بھی بڑے شاعر ہو گئے۔ لیکن بڑا شاعر یوں نہیں بنتا، جب تک علی کی راہ میں جہاد نہیں کرے گا بڑا شاعر نہیں بن سکتا۔ غالب یہ کہتے تھے میں اردو سے زیادہ فارسی میں بات کرتا ہوں، اور فارسی کا دیوان غالب کا بہت ضخیم ہے، اور منزل آ گئی کہ دیوان چھپے۔ پبلشر نے کہا کہ بھئی اس میں ایک ربائی ایسی ہے کہ ہم وہ نہیں چھاپیں گے۔ غالب نے کہا چھپے گی، اور نہیں چھپے گی تو دیوان نہیں چھپے گا، پھر دیوان نہیں چھپائیں گے۔ دیوان چھپا، ربائی ہے۔ دیوان شروع ہوا مدح علی سے، ختم ہو گیا مدح علی پر۔ یہ آخری منزل ہے دیوان کی جہاں غالب نے مشاعرے میں یہ ربائی پڑھی تھی۔ کہا شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم کا اسلام میں، دین میں اچھی باتیں، عقیدہ، اخلاقیات باقی رکھنے کے لیے شرط ہے۔ بغیر شرط کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم۔ کیا شرط ہے؟ خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ شرط یہ ہے کہ جب نبی وفات پا جائے تو اس کے بعد جو امام آئے وہ معصوم ہو۔ غیر معصوم آئے گا تو سب معاملہ بگڑ جائے گا۔ جہاد دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہو رہا ہے؟ جو جہاد آپ کرتے ہیں وہ جہاد یوں ہو رہا ہے۔ شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوے کی دلیل دینا مشکل ہے، اور اگر دلیل نہ ہو تو پھر دعویٰ بیکار ہے۔ ربائی کے پہلے شعر میں دعویٰ کیا کہ نبی کے بعد امام معصوم کو ماننا ضروری ہے ورنہ دین باقی نہیں رہتا۔ اب دلیل دی،
دوسرے شعر میں دلیل دی. پہلے میں کہا شرط اس کے بہر ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم. اب دلیل دی زیجما چے پرسی بالی باز کرائی، مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم. کیا دلیل دی؟ کہ یہ باتیں مت کرو کہ نبی کے بعد اگر کہیں مجمع لگ گیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا مجمع کو. یہاں مجمع نہیں چلا کرتا ہے، بلکہ نبی کے بعد ہمیشہ امام معصوم کو مانا جاتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو اس کا جانشین چاند بنتا ہے، ستارے سورج کے جانشین نہیں ہوتے؟ خیزت بعد از نبی امام معصوم، زیجما چه پرسی بالی باز کرائی، مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم. کہاں سے دلیل لی غالب نے؟ قرآن سے. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. قسم ہے مجھے آفتاب کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے مجھے چاند کی جب وہ سورج کا جانشین بن کے اس کے پیچھے پیچھے آئے. یعنی سورج کا جانشین چاند ہے، ستارے نہیں ہیں. اب آپ کہتے رہیے اور ستاروں کی مانند، لیکن آفتاب کا جانشین آج تک ستارہ نہیں بنا، جانشینی چاند کے پاس ہے. اس لیے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا اللہ نے کہا کہ آفتاب سے مراد رسول ہیں اور چاند سے مراد علی ہیں. اور منظر دیکھنا چاہتے ہو تو جب علی نے نبی کو قبر میں دفن کیا تو آفتاب رسالت جہاں غروب ہوا، علی دفن کر کے اب جو قبر سے نکلے تو چاند امامت کا طلوع ہو رہا. علی چاند ہیں، قمر امامت ہیں، رسول آفتاب رسالت ہیں. چاند سورج کا جانشین ہے. اور جب اردو میں غالب نے غزلیں پڑھیں مشاعرے میں تو غالب نے وہ باتیں کہیں کہ جو تصور میں نہیں تھا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. بندگی اللہ کی ہوتی ہے یا بوتراب کی؟ غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں علی کی بندگی میں مصروف ہوں. مجھ پہ اعتراض نہ کرنا. علی رسول کے دوست ہیں، رسول اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کی خوشبو علی تک آ رہی ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. جب مظہر الہی یہ ہیں تو میں نے ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا. اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب جو مدح کرنے پر آئے تو عجیب عجیب طریقے سے مدح کی. علی کی ولادت کعبے میں جب اس کو غزل میں مشاعرے میں پڑھا تو آج دیوان میں نقش ہو گیا، مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے. یعنی کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین چکر لگا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور اس کا مرکز کعبہ ہے. کعبہ ہے اور کعبے کے بیچ میں علی پیدا ہوئے ہیں. مشک ہرن کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم کے مرکز میں ہوتا ہے. جب نافہ بھر جاتا ہے، مشک کی خوشبو پھوٹنے لگتی ہے تو ہرن پریشان ہو کر جنگل میں دائرے کی شکل میں دوڑنے لگتا ہے، دائرے کی شکل میں بھاگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے مرکز سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ خوشبو پا کر وہ دائرے کی شکل میں دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو زمین کی ناف کعبہ ہے اور کعبے سے خوشبو آ رہی ہے اور زمین خوشبو پا کر بھاگ رہی ہے. تمہیں پتا ہے یہ خوشبو کعبے سے کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے. جس نے حج کیا ہو وہ جانے کہ طواف کرتے کرتے کبھی قریب ہو جاؤ طواف کر کے تو کعبے کی دیوار سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ جو کعبے سے خوشبو اٹھ رہی ہے یہ علی کے قدم کی برکت ہے کہ آج
کعبہ خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ اسی بات کو غالب نے کہا، اور جب علی کے بعد ان شعراء نے کربلا کو دیکھا تو غزل میں پوری کربلا بھر دی۔ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یاس یگانہ چنگیزی ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ یہ وہ شعراء ہیں جو غزلیں کہتے تھے اور مشاعرے میں یوں علی کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ انہوں نے زبان سے بھی جہاد کیا، انہوں نے قلم سے بھی جہاد کیا۔ صرف تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ اب جب امام پردے میں ہو تو آپ کو تلوار کا جہاد نہیں کرنا ہے، لفظوں کا جہاد کرنا ہے، لفظوں کا جہاد۔ چاہے قلم سے نثر لکھیے یا نظم لکھیے، یہی آپ کا جہاد ہے۔ آپ لکھیں گے تو آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، مجاہدے کا ثواب ملے گا۔ چاہے کتاب لکھیں، چاہے تقریر کریں یا شعر کہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب غزل کے مشاعرے میں یہ جہاد ہو رہا ہے تو پھر مجلس میں جہاد کیسے ہوگا؟ پھر میر انیس نے کیسا جہاد کیا ہوگا؟ پھر مرزا دبیر نے کیسا جہاد کیا ہوگا؟ کیا کہنا مرزا دبیر کا؟ یوں جہاد کرتے تھے کہ میدان جہاد حسین کا دکھا دیتے تھے۔ آج صدیوں کے بعد بھی مرزا دبیر چاہیں تو پوری کربلا دکھا دیں کہ کیسے حسین خیمے سے برآمد ہوئے، کیسے لشکر میدان جنگ میں گیا، عصمت سرا سے جب کہ برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب، چومے انان ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، جب زین ذوالجناح پہ صابر مکیں ہوا، غل تھا کہ عرش عرش پہ کرسی نشیں ہوا، دوڑے جو باد پا تو ہوا شرمگیں ہوئی، پیچیدہ بوریے کی طرح سے زمیں ہوئی، تقسیم سرما گرد سواری نے کر دیا، شیشہ فلک کوہل جواہر سے بھر دیا۔ بھئی جلوہ فلک فلک تھا، تجلی زمیں زمیں، مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جبیں جبیں، جنات دور دور ملائک قریب قریب، خورشید ذرہ ذرہ تھا سایہ کہیں کہیں، باطل کو حق نے بسمل تیغ غضب کیا، ایمان بڑھ کے کفر سے جزیات طلب کیا، ایمان بڑھ کے کفر سے جزیات طلب کیا۔ اس شان سے حسین کی سواری پہنچی، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ منزل بھی آئی کہ عباس میدان کو چلے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، بھئی رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور اسی منزل پہ انیس نے کہا، جب عباس میدان جنگ کی طرف چلے تو اب انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ پہنچے دو جسکی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھیں صفیں جمی جو چپو راس و پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو ہمیں وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے گا۔
ہٹ جاؤ سب کے شعر ترائی میں جائے گا۔ علم ہاتھ میں، اور علم کی شان یہ کہ انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر چمکتا تھا، اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ ذو اس کی عرش پر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ ذو اس کی عرش پر، زرریزی علم پہ ٹھارتی نہ تھی نظر، بھئی دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر، تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، علم کا عکس پانی میں پڑا، گویا ایک چاند فرات میں چمکا، سنہرا ہو گیا فرات کا پانی، گھوڑے کو ڈال دیا، مرتجس کو فرات میں ڈال دیا، اور پہلا جملہ کہا تو کیوں پیاسا ہے، تو تو پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے گردن کو اٹھا لیا، گویا کہنا یہ چاہتا تھا شاہزادی میری پیاسی ہے، آقازادی سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی لوں۔ عباس نے فرات کا پانی چلو میں اٹھایا، گویا لشکر کو دکھایا کہ دیکھو یوں پانی پہ قبضہ کرتے ہیں، آج ہمارے قبضے میں پانی ہے، 2 محرم کو تم نے دریا کے کنارے سے ہٹایا تھا، یوں دریا چھین لیتے ہیں، دریا چھین کے عباس نے دکھا دیا، اور پانی کو پھینک اس لیے دیا، اس پانی کی ہمیں کیا پرواہ، ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، کوثر ہمارے قدموں میں بہتا ہے، مشک کو بھرا، پانی مشک میں سمایا، بعض مورخین کہتے ہیں ہر لہر بے قرار تھی کہ ہم عباس کی مشک میں سما جائیں، ہم سکینہ تک پہنچ جائیں، لہریں کی لہریں آتی تھیں اور پانی مشک میں بھرتا جاتا تھا، مشک کو بھرا، کاندھے پہ رکھا، لے کر چلے، علم بھی تھا، مشک سکینہ کا خیال بھی تھا، گھوڑے کو تیز دوڑایا، درختوں کی آڑ سے چلے، غازریہ کی طرف سے چلے، رکاب پر پیر رکھتے جاتے تھے، بلند ہوتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے اب خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب حسین کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ طفیل سنسبی کا وار ہوا، ایک شانہ جدا ہوا، ایک شانہ جدا ہوا، دوسرے ہاتھ سے علم کو تھام لیا، کچھ دیر کے بعد وہ شانہ بھی جدا ہوا، علم خون میں تر زمیں پہ گر گیا، لیکن مشک کے دہانے کو دانتوں سے دبا لیا، اب پرواہ یہ تھی کہ بس مشک سکینہ بچ جائے، جب تیروں کی بارش ہوتی تو عباس مشک سکینہ پہ چھک جاتے، مشک کو بچاتے، چاہے اپنے جتنے بھی تیر لگیں، لیکن بس یہ خیال تھا کہ بچے پیاسے در خیمہ پہ کھڑے ہوں گے، سکینہ پیاسی انتظار کر رہی ہوگی، پانی کیسے پہنچا دیں لشکر حسینی تک، کہ کچھ دور بڑھے تھے لڑتے ہوئے کہ ایک بار کسی ظالم نے سر پہ گرز مارا، گرز کا پڑنا تھا کہ عباس گھوڑے پہ ڈگمگائے، عباس گھوڑے پہ ڈگمگائے، ایک سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پہ جو لگا تو عباس کا خون اور مشک کا پانی ساتھ مل کر بہنے لگا، بس مشک کا پانی بہا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی ڈھارس ٹوٹ گئی، اب عباس یہ چاہتے تھے کہ خالی مشک لے کر ہم خیمے تک کیا جائیں، پانی تو سارا بہتا جاتا ہے، سر زخمی تھا، شانوں سے لہو جاری تھا، گردن زخمی تھی، سینہ زخمی تھا، ایسے میں سبط حسن صاحب اللہ مقامہ جب اس منزل پر آئے تو پکار کر سامعین سے یہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو کیسے گرے، جب حسین گھوڑے سے گرے تو کیسے گرے، ارے جو بھی شہید گھوڑے سے گرا
تو گرتے گرتے زمین پر اپنے ہاتھوں سے سہارا لے کر گرتا تھا، تو کہتے تھے یہ بتاؤ کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تو کیسے گرے؟ تو صرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تو عباس آج 8 محرم ہے، ابھی کچھ دیر میں آپ عباس کا تابوت بھی دیکھیں گے، عباس کے علم کی بھی زیارت کریں گے۔ کل کی رات تو قیامت کی رات ہے، شب عاشور کی رات جو ہے نا، یہ جو عاشور کی رات ہے، یہ جو شب عاشور ہے، یہ تو بس اس لیے ہے کہ اس سزا خانے میں، ابھی سزا خانے میں، ابو سزا خانے میں، یہ رات بس گزری جاتی ہے عباس کو رونے کی رات۔ رو لو، اللہ سب کو سلامت رکھے، پھر سب یہ 8 محرم دیکھیں، پھر 8 محرم اسی طرح آئے، ہم پھر عباس کے علم اسی طرح اٹھائیں۔ عباس گرے تو کیسے گرے؟ گھوڑے سے گرے تو سر کے بل گرے۔ عباس کا سر تو زخمی تھا اور سر کے بل گرے۔ اب خود سوچو کہ عباس پہ کیا گزری، اور اشقیاء عباس کی شجاعت سے کس طرح دشمنی میں بھرے ہوئے تھے۔ ایک بار عباس نے آواز دی، آقا آپ پر سلام۔ عباس کا آخری سلام۔ اب جو چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے، بھائی عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بھائی کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر حسین کو سنبھالے ہوئے فرات کے کنارے لائے، بھائی بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ حسین نے عباس کو گود میں پالا تھا، 25 برس عباس حسین سے چھوٹے تھے۔ جس بھائی کو گود میں کھلایا تھا اسے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، جلدی سے بھائی کے سرہانے بیٹھ گئے۔ عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، کہا عباس حسین آیا ہے، عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہاں آقا ایک خواہش ہے، کہ بتاؤ عباس، بتاؤ میرے بھائی کیا بات ہے۔ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی گود میں آ کر آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اب چاہتا یہ ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے آخری دیدار آپ کا کروں۔ دیکھو عباس میری طرف دیکھو۔ کہا آقا کیسے دیکھوں؟ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں اس آنکھ کا لہو جم گیا ہے، آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ کہا ٹھہرو عباس، ایک بار یا علی کہہ کر عباس کی آنکھ سے تیر کھینچا، عباس کا لہو صاف کیا۔ کہا عباس اب میری طرف دیکھو، عباس مجھے دیکھو۔ ایک بار عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا، بہت پیار کی نظر تھی، تو حسین نے کہا عباس اب ایک بات میری بھی مان لو، عباس ایک خواہش میری پوری کر دو۔ کہا کیا ہے آقا؟ کہا عباس جب سے تم بڑے ہوئے آج تک مجھ کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے رہے، آقا اے عباس آج ایک بار حسین کو بھائی کہہ کر پکارو۔ ارے عباس کے ہونٹ تو ہلے مگر روح پرواز کر گئی، آخری تمنا حسین کی رہ گئی۔ علم اٹھایا، کہا اکبر عباس کا لاشا کیسے لے جائیں؟ عباس نے تو وصیت کر دی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا،
مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں بچی کو پانی نہ پلا سکا تو اب کیا لے کے جاتے؟ عباس کا لاشا فرات کے کنارے رہا، علم لے کر حسین چلے، مگر ایک ہاتھ سے کمر تھامے ہوئے، دوسرے ہاتھ سے علم اٹھائے ہوئے۔ آپ علم اٹھاتے ہیں تو کس طرح اٹھاتے ہیں؟ ایک آدمی علم اٹھاتا ہے اور سب علم کے گرد کہتے ہیں ہائے عباس، ہائے عباس، یا سیدی، یا عباس ابن زہرا، یا عباس، یا عباس۔ منہ سے تو بولو، عباس کا ماتم کیسے کرتے ہو؟ یا عباس، یا عباس۔ تو اب یہ سن لو، پہلا علم عباس کا کس نے اٹھایا؟ پہلا جلوس عباس کے علم کا کیسے نکلا؟ عباس کہتے رہو اور سنتے رہو۔ حسین علم لے کر چلے، اب جو خیمے کے در پہ آئے تو سکینہ نے پوچھا امو نہیں آئے؟ کہ علم آیا ہے بی بی، یہی عباس کا جنازہ ہے، چلو اس کے ساتھ چلو۔ حسین علم لی اور چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے تھے الا تش، الا تش، عباس، 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 منہ سے بولو، منہ سے بولو، عباس، یا عباس، یا عباس۔